میں رب العالمین آپ کی شخصیت میں خیر برکتوں کا نزول فرمائے، دل باغ بہار ہو گیا اور شیخ محترم نے اپنے موضوع کا حق ادا کر دیا۔ اعتبار صحابہ پر یہ بات بھی کہہ دوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا اس قدر اعتبار کہ وہ سراقہ بن مالک جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند اونٹوں کی خاطر کیا میرے پیچھا کرنے لگے ہو؟ ارے سراقہ، تجھے تو کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ پھر تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ وہ کیسر و کسریٰ کو جب فتح کیا گیا وہ کنگن لائے گئے، کافی لوگوں کو پہنانے کی کوششیں کی گئی لیکن کسی کو بھی پورے نہیں ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ تجھے تو کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ استاذ العلماء مناظر اسلام محمد نواز چیمہ حفظہ اللہ کو دعوت سخن دینے سے قبل اپنے معزز علماء میں سے پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ حفظہ اللہ کا انتہائی دل کے ساتھ مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے اہم نکات کے ساتھ ہمیں مستفیض فرمایا۔ اسی طرح رئیس الواعظین جماعت غرباء اہل حدیث قاری محمد ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ کا اسی طرح ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہمارے جماعت کے نائب امیر فضیلت الشیخ قاری اسامہ امین حفظہ اللہ، اور ان کا بھی ہم مشکور ہیں۔ اسی طرح نیو سعید آباد سے میرے چھوٹے بھائی حافظ عبدالکریم جو کہ پروگرام کے حوالے سے الحمدللہ ان کے بھی جہود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور اسی طرح کئی ہمارے ساتھی دور دراز سے آئے، ہم ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ استاد العلماء مناظر اسلام محمد نواز چیمہ حفظہ اللہ کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آپ احباب کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب فرمائیں۔ ساتھی کچھ قریب آ جائیں، کافی ساتھی پیچھے کھڑے ہیں۔ ساتھی اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بھائی ایسے تو حضرت امام حسین کو چھوڑ کر کوفی بھاگے تھے، جیسے تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ کوفی نہ بڑھنا، مدنی بڑھنا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ من یہد اللہ فہو المہتدی۔ ایکو کام رکھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ ہدایت یافتہ وہی ہے جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے سیدھی راہ پر چلانے والا تم کوئی مرشد نہیں پاؤ گے۔ معزز سامعین حضرات، یہ آواز نہ بکھر رہی ہے، اس کو سمیٹے بس میری آواز نکلے۔ قرآن حکیم سورہ الکہف کی ایک آیت کا کچھ حصہ ترجمہ سمیت میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے تلاوت کیا۔ مجھ سے قبل جید علماء خطبہ خطابات فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیان کرنا، آپ کا دل جمی سے بیٹھ کر سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
میں تو ایک طالب علم ہوں، یہ تو قاری صاحب کا حسن ظن ہے، اللہ کرے اللہ مجھے ایسا بنا دے، لیکن ابھی میں طالب علم ہوں۔ حضرات، مرشد لفظ ہے اس میں فاعل، باب افعال سے ارشادہ یرشد ارشادا، اگر ہم لازم کا باب پڑھیں گے راشدہ یرشد، اس سے آئے گا راشد، اس میں فاعل وہ ہوگا سیدھی لین پر، سیدھے راستہ پر چلنے والا، اور جب باب افعال سے آئے گا ارشدہ یرشد ارشادا فہو مرشد، مرشد اس کا معنی ہوگا سیدھی راہ پر چلانے والا۔ اب میں عرض کروں، دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے مرشد پکڑنا ضروری ہے۔ دین کو حاصل کرنے کے لیے مرشد پکڑنا، بس 3 بندوں کو سمجھ آئیے ابھی میری بات کی، آپ کی میری طرف توجہ ہی نہیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف۔ میں نے عرض کیا دین حاصل کرنے کے لیے مرشد پکڑنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، مرشد پکڑنا چاہیے، لیکن مرشد کی پہلے پہچان تو کرو، مرشد کسے بنانا ہے۔ قرآن حکیم سے میں اس کی شرائط عرض کرتا ہوں، صفات، شرائط، کہ مرشد کون ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو مرشد کا میں نے معنی آپ کے سامنے بیان کیا لغت کے اعتبار سے، گرامر لغت کے اعتبار سے، کہ مرشد وہ ہے جو سیدھی راہ پر چلائے۔ اب سیدھی راہ پر وہ چلائے گا جو خود سیدھی راہ پر چلتا ہوگا، جس کی اپنی راہ ٹیڑھی ہوگی وہ کسی کو کیا سیدھی راہ پر چلائے گا۔ سب سے پہلی شرط آپ نوٹ فرما لیں، مرشد وہ ہے جو خود سیدھی راہ پر چلتا ہو۔ نمبر 2، مرشد وہ ہے جس کی زندگی عیوب سے پاک ہو۔ کیوں؟ مریدوں نے، لوگوں نے دین لینا ہے مرشد سے۔ اگر مرشد کی زندگی ساری عیوب والی ہوگی، لوگ کہیں گے اس سے دین لے، یہ تو اس جیسا ہے، یہ تو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، لوگ اس سے دین ہی لے۔ مرشد جس کی ساری زندگی عیوب سے پاک ہو۔ اپنی طرف سے کوئی لکھ دے ماننے والا، بے داغ ماضی، یہ تو ہمارے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں الیکشن پہ، ساری زندگی لوگوں کو لوٹا، اب لکھ دے بے داغ ماضی، اور ساتھ لکھ دیتے ہیں انشاءاللہ ایم پی اے، انشاءاللہ ایم ایل اے، انشاءاللہ۔ آگے پیچھے ان کو انشاءاللہ یاد ہی نہیں آتی، یہاں پر بڑی انشاءاللہ۔ اب تیسری شرط، مرشد وہ ہے جس کی ذات لوگوں کے لیے سیمپل ہو، نمونہ ہو۔
نمبر 4، مرشد وہ ہے جو ناطق وحی ہو۔ آئیے اب ان 4 پر بات کرتے ہیں۔ یہ 4 قرآن پاک کی شرائط، علامتیں، جس شخصیت میں تم دیکھ لو اسے اپنا مرشد بنا لو۔ اگر یہ 4 شرائط نہیں، چاروں جمع نہیں، بالکل اس آدمی کو مرشد نہ پکڑنا، اگر پکڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں اپنی طرف سے نہیں بات کروں، قرآن پاک سے، حدیث سے سنیے۔ سب سے پہلی شرط، جو سیدھی راہ پر خود چلے۔ اب قرآن حکیم سے ہم تلاش کریں سب سے زیادہ سیدھی راہ پر چلنے والا کون؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ لفظ نہیں۔ بعض ہمارے لوگ اپنے بچوں کے نام بھی رکھ دیتے ہیں، یاسین، طٰہٰ، طاسین، اور بڑا فخر کرتے ہیں ہم نے تو بچوں کے نام قرآن سے رکھے ہیں۔ بھائی یہ نام نہیں، نام نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا نام رکھو اچھے معانی والے۔ حروف مقطعات کا تو معنی ہی ظاہر نہیں، ان کے تو معنی کسی کو معلوم ہی نہیں۔ جب معنی ہی معلوم نہیں تو نام کیسے رکھو گے؟ اس لیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ حروف مقطعات پر بچوں کے نام رکھنا درست نہیں، کیونکہ نام کے معانی کا اثر بندے کی ذات، اس کے مزاج، اس کے کاروبار، اس کے خاندان پر پڑتا ہے، نام کے معانی کے مطابق، نام کے معنی کے مطابق۔ اس کی میں 2 مثالیں پیش کر کے بات آگے چلاتا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، راستہ میں حدیبیہ میں کفار نے روک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کی طرف سے سفیر آئے مذاکرات کرنے کے لیے، 1 2 3 4 ناکام، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے۔ آواز ٹھہر رہی ہے، سمیٹے نہیں، ایسے نہیں، اس کا بیس بند کریں، سمیٹے سے سنے بھائی۔ حضرات ذرا باپ پہ توجہ فرماتے جانا۔ عرض کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفیر آیا، ابھی وہ مسلم نہیں، ابھی وہ کافر تھا۔ حضرات آپ سماعت فرمائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی مذاکرات نہیں کیے۔ آنے والے کا نام ہے سہیل بن عمر، سہیل کا مادہ سہل جس کا معنی آسانی۔ نبی کریم فرماتے ہیں لو سہیل آ گیا، لقد سہل لکم من امرکم، لو اللہ نے تمہارے معاملے کو بھی آسان کر دیا۔ نام اچھا ہے، آنے والا بھی کافر ہے، ابھی مسلم نہیں، لیکن نام کا معنی اچھا، اور اس کے معنی، نام کے معنی کے اثرات دونوں گروہوں پر ایسے اچھے پڑے، صلح ہو گئی۔ اور دوسری طرف صحیح بخاری میں آتا، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جب وفود آتے، جب بھی کوئی وفد آتا تو نبی کریم علیہ السلام ان کے نام پوچھتے، آپ کا کیا نام ہے، آپ کا نام، آپ کا نام۔ ایک شخص نے کہا میرا نام ہے حزن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حزن کا معنی ہے سختی، غم۔ فرمایا تیرا نام حزن نہیں، تیرا نام سہل ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے والدین نے میرا یہی نام رکھا، نام بھی معروف ہو گیا ہے، اس لیے یہی رہنے دیجئے۔ اب حضرت حزن خود بھی صحابی بن گئے، ان کے بیٹے مسیب بھی صحابی بن گئے، اور ان کے پوتے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دادا کا نام، میرے دادا کا نام تھا حزن۔ میرا دادا جتنی دیر زندہ رہا ہمارے خاندان سے سختیاں دور ہی نہیں رہی، سختیاں ہی سختیاں، سختیاں ہی سختیاں۔ جب تک میرا دادا زندہ رہا سختیاں دور ہوئی نہیں۔ اس لیے بچوں کے نام رکھیں، علماء سے مشورہ کریں، وہ مبالغے والے نام بھی نہ رکھ دیں جس معنی میں، جس نام کا معنی مبالغے والا ہو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے نام رکھا برہ، بہت ہی نیکوکارا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کو معلوم ہے تم میں نیکوکار ہونا ہے، اس کا نام برہ ختم کرو، اس کا نام ہے زینب۔ حضرت عمر کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے نام رکھا عاصیہ، عین الف صاد یا گولتا، نافرمانی کرنے والی۔ فرمایا نہیں اس کا نام عاصیہ نہیں، اس کا نام جمیلہ ہے۔ حضرت نام بدل دیتے تھے جس کا معنی غلط ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آئے میں عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کے اور اپنے اچھے نام رکھیں، اچھے نام، کیونکہ نام کے معنی کے مطابق بندے کے مزاج، اس کے خاندان، اس کے مزاج، کاروبار پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آئے میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، فرمایا مجھے قرآن حکیم کی قسم، رب العالمین خود مختار ہے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن مخلوق کے لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا اگر قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی اٹھانا، وگرنہ خاموش رہنا، غیر اللہ کی قسم نہ اٹھانا یہ جائز نہیں حضرات۔ لیکن قرآن حکیم کی قسم اٹھانا جائز ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہمارے معاشرہ میں گئے قرآن پاک پکڑ لیا، مجھے اس کی قسم ایسے نہیں، اس میں تو جلد گتا جو ہے مخلوق ہے، کاغذ بھی مخلوق ہے۔ حضرات اس کی قسم یہ اٹھانی ہے مجھے اللہ کی کلام کی قسم، یعنی مخلوق کی قسم نہ ہو۔ قرآن پاک چونکہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی کلام، اللہ کی صفت ہے، اس لیے اس کی قسم جائز ہے۔ تو آگے بات چلتی ہے، فرمایا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خطیب سے تقریر کروائی جاتی ہے، خطیب خود تقریر نہیں کرتا۔ میں نہیں آپ کو کہوں گا آپ اونچی سبحان اللہ کریں، کہیں ایسے کہیں ایسے کہیں، لیکن تھوڑا سا ماحول ایسا بنا لینا چاہیے۔ یاد ہے صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز فجر کے بعد واعظ فرما رہے ہیں تو آپ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی گائے کہیں سے لے کر آ رہا تھا، جب تھک گیا گائے پر سوار ہو گیا، گائے انسان کی طرح بولی اللہ نے مجھے تیری سواری کے لیے پیدا نہیں کیا،
اب صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یہ بات پسند آئی، تو صحابہ نے خود بخود کہا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ آپ کو تو ابھی بھی شرم آ رہی ہے بعض لوگوں کو، کیا کہا؟ ادھر سے بات ابھی کم آ رہی ہے، ذرا سارا مل کے بولیں، کیا کہا صحابہ کرام نے؟ یاد رہے گا؟ میں نے نہیں کہنا کہو سبحان اللہ، بس آپ نے خود یاد رکھنا ہے، جو سوال کروں اس کا جواب۔ حضرات بات پہ توجہ فرمانا، رب العالمین فرماتے ہیں انکا اعلی، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بالکل سیدھی راہ پر گامزن ہے، بالکل سیدھے راستے پر ہے۔ حضرات اب میں عرض کرتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص دکھائے کہ جس کے بارے میں اللہ گارنٹی دیتا ہو یہ آدمی سب سے زیادہ صراط مستقیم پر گامزن ہے، نہیں ملے گا۔ وہ ایک شخصیت ملی ہے جن کا نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے اللہ پاک نے گارنٹی دے دی، فرمایا کہ میرے پیغمبر صراط مستقیم پر گامزن ہے، ہلکا پھلکا بھی ٹیڑھا راستہ نہیں، بالکل سیدھی راہ پر ہے۔ اور مرشد وہ ہوتا ہے جو خود سیدھی راہ پر چلے، چونکہ لوگوں کو اس نے سیدھی راہ پر چلانا، خود بھی سیدھی راہ پر چلے گا۔ اب دوسری بات پہ آتے ہیں، مرشد وہ ہے جس کی ساری زندگی عیوب سے پاک ہو۔ لائے مجھے پوری دنیا سے کوئی ایسا شخص دکھائے جس کی زندگی میں کوئی ایک بھی گناہ ہو، جس کی زندگی میں کوئی ایک بھی عیب نہ ہو۔ میں پیش کرتا ہوں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ مجھے قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر ایک بخاری کی حدیث سامنے آ گئی، صحیح بخاری کتاب التوحید میں ہے، حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ پاک کے نبی قرآن پاک کیسے پڑھا کرتے تھے۔ بخاری میں یہ بھی روایت ہے، فرمایا لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، جو قرآن پاک کو غنن سے ترنم سے نہیں پڑھتا وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ قرآن پاک کو ترنم سے پڑھو۔ یہ جو ترنم ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، فطرت میں۔ قرآن حکیم کو ترنم کے ساتھ پڑھو، زین القرآن باصواتکم، اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ تم قرآن پاک کو مزین کرو، قرآن پاک کو زینت بخشو، اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ صدیقہ کے باہر سین میں گئے، نبی کریم نے سیدہ عائشہ کو حکم دیا کہ اندر سے کمرہ سے حجرہ سے فلاں چیز لے کر آؤ۔ حضرت عائشہ نے دیر کر دی، دیر سے آئی، نبی کریم نے فرمایا عائشہ اتنی دیر لگا دی، فرمایا اللہ کی نبی مسجد میں کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، اس کی آواز بڑی پیاری، میں قرآن سننے لگ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام اسی وقت اٹھے، حتیٰ کہ اماں جی فرماتی ہیں آپ نے اپنی چادر بھی نہیں سمیٹی، آپ اٹھے جلدی سے، یہ چادر زمین پر ایسے گھسیٹتی آپ مسجد میں پہنچے۔ بھائی کون قرآن پڑھ رہا تھا؟ لوگوں نے کہا ابو حذیفہ کے غلام مولا حضرت سالم پڑھ رہے تھے۔
فرمایا قرآن سناؤ۔ حضرت سالم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، آواز بہت پیاری، بڑی ترنم سے قرآن پاک پڑھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بڑی توجہ سے قرآن سنا، پھر میرے پیغمبر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل امتی مثلک جعل فی امتی مثلک۔ میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ نے تیرے جیسا خوبصورت آواز والا بندہ میری امت میں پیدا کیا۔ آواز اللہ کی بہت بڑی نعمت، آواز بڑی نعمت۔ حضرت انجشا نبی کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام، یہ مولا تھے، مولا لوگوں نے تو بس مولا کا ایک ہی معنی سمجھا ہے، حالانکہ مولا کے بڑے معانی۔ میں مضمون کو اب ذرا تھوڑا سا کھلار رہا ہوں، سمیٹتے سمیٹتے ذرا ٹائم لگے گا، گھبرانا نہیں، عمران خان والا نہیں گھبرانا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذرا بات پہ توجہ فرماتے جائے، بات ہو رہی ہے قرآن پاک کو بڑی ترنم سے پڑھنے کی۔ حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم ایک سفر میں جا رہے ہیں، آگے مردوں کے اونٹ ہیں، پیچھے عورتوں کے اونٹ ہیں۔ حضرت انجشا جو نبی کریم کے مولا تھے، میں مولا بھی بتاتا ہوں، بات جو کرنے لگا وہ سمجھ لیں۔ حضرت انجشا کی ڈیوٹی لگا دی، فرمایا تم نے عورتوں کے اونٹوں کو چلاتے آنا ہے۔ حضرت انجشا اونٹوں کو چلا رہے، ہانک رہے ہیں، اور ان کی آواز بڑی پیاری تھی، انہوں نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ جب اشعار پیاری آواز سے پڑھنے شروع کیے، ان کی آواز کا اثر اونٹوں پر ہوا، اونٹ مستی میں آ کر دوڑنے لگے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے انجشا رک جاؤ، کہیں شیشوں کو توڑ نہ دینا، یہ عورتیں کمزور ہیں، شیشے ہیں، کہیں اونٹ بھاگ رہے ہیں، کو گر جائے گی، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا، ایک اور بھی مسئلہ، ایک تو ہے حدیث ہے کہ قرآن پاک کو ترنم کے ساتھ پڑھو۔ انجشا قرآن تو نہیں پڑھ رہے تھے، وہ تو اشعار تھے، اور پیغمبر تو شاعر ہے ہی نہیں، وہ اشعار نبی کے نہیں تھے، کسی غیر نبی کے شعر تھے۔ غیر نبی کی کلام پر ترنم بھی جائز ہے۔ اب مسئلہ ثابت ہوا ترنم سے تقریر کرنا جائز ہے، بعض ہمارے فتوے لگا دیتے ہیں۔ حضرات میں بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابی رسول کو اللہ پاک نے ایسی پیاری آواز بخشی کہ اونٹوں پر ان کی آواز کا اثر ہوا، اونٹ دوڑنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے بڑی پیاری آواز سے، پرندے آ کر ان کی مکان کی چھتوں پر بیٹھ جاتے۔ آواز، اس لیے حکم ہے کہ قرآن پاک کو اپنی اچھی آواز کے ساتھ پڑھو، اچھی لحن سے، اچھی تجوید سے، اچھے طریقے سے۔ بات عرض کرا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑے پیغمبر علیہ السلام، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیاری آواز کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو بات آگے نکلتی نکل گئی، بات میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا طریقہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے بیان کیا کہ نبی کریم کیسے قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے پڑھ کر سنایا۔ صحیح بخاری کا جو نسخہ ہے نا، نصابی نسخہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو مدرسوں میں پڑھا جائے، بڑی تختی والا، وہ بخاری کا نسخہ لیں، کتاب التوحید نکالیں یا روایت نکالیں، وہاں پر نا حمزہ
حمزہ حمزہ. اب یہ حمزے ڈالے ہوئے ہیں. کہتے ہیں حضرت کیسے قرآن پڑھتے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. فرماتے ہیں اللہ کے نبی کبھی اپنی آواز کو باہر نکالتے، کبھی پیچھے ہٹاتے، کبھی آگے لے جاتے، کبھی پیچھے ہٹاتے. حمزہ 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 آ آ آ آ ایسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو ایسے نکالتے ترنم کے ساتھ. حضرات بات درمیان میں آگئی تو میں نے جو مجھے حدیث یاد آگئی میں نے بات بیان کر دی. جو بات میں کرنے لگا اس پہ توجہ فرماتے جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر کی زندگی کیسی زندگی. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میرے نبی آپ کی اعلان نبوت سے پہلی زندگی، اعلان نبوت سے بعد والی زندگی، میں نے آپ کی پوری زندگی سے ہر قسم کے گناہوں اور عیوب کو دور کر دیا. غفر کا معنی بخشنا بھی ہوتا ہے، غفر کا معنی دور کرنا، ذنب کا معنی عیب. ہر قسم کے عیوب کو آپ کی زندگی سے دور کر دیا. اس کی میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثلا بچپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی بڑا پاک اور صاف بے عیب بچپنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے عیب بچپنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی بے عیب ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں پر بکریاں چرانے لگا اور بھی چرواہے تھے. ایک دن میں نے کہا کہ تم میری بکریوں کی نگرانی کرو. میں مکہ مکرمہ میں جاتا ہوں، کسی گھر میں سرداروں کے ڈیروں پر، وہاں پر طائفیں آتی ہیں لونڈیاں وہاں پر گیت گاتی ہیں. میں ان کے اشعار ان کے گیت یاد کر کے آ کے تمہیں سناتا ہوں. وہ کہنے لگے یار یہ تو بڑی کمال کی بات، آپ کی تو آواز بھی بڑی ہے، ہمیں لطف آئے گا. ٹھیک ہے ہم آپ کی بکریوں کی نگرانی کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. جو ہی پہلی گلی میں گئے وہاں پر ایک مکان سے شور کی آواز آئی. پوچھا یہ شور کیسا؟ لوگوں نے بتایا کہ شادی والا گھر ہے، یہاں پر ایک لونڈی آئی ہے، گلوکارہ آئی ہے گانے کے لیے، ابھی شو شروع ہونے والا ہے. حضرت فرماتے ہیں چلو میں یہی رک جاتا ہوں. باہر پتھر پڑا تھا، بیٹھ کے تھکن محسوس ہوئی، لیٹ گئے، نیند آئی، سو گئے. رات گزر گئی. آپ فرماتے ہیں مستدرک حاکم کی روایت، فرمایا گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات، میرے دل میں کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آیا. بس یہ خیال آیا تھا کہ میں گانا سنتا ہوں. حدیث سے پتہ چلا گانا سننا بھی گناہ. فرمایا میں نے گناہ کیا نہیں، ابھی خیال ہی آیا تھا گناہ کا. پتہ چلا موسیقی گیت وغیرہ گانے وغیرہ سننے گناہ ہیں. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اس طرح محفوظ فرما لیا. فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما.
رب العالمین کا قرآن فرمایا سونے پیغمبر ہم نے آپ کی اعلان نبوت سے پہلی زندگی بعد والی زندگی کو سارے عیوب سے پاک رکھ دیا، پاک جوانی بھی پاک بچپنا بھی پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ایسے پاک زندگی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے زر خرید غلام تھے۔ حضرت خدیجہ، جب حضرت خدیجہ کی نکاح ہوا نبی علیہ السلام کے ساتھ، کتنی عمر تھی حضرت خدیجہ کی؟ پھر سوچ لو، کیوں جی سب کا یہی موقف ہے، 40 سال جب حضرت سے نکاح ہوا۔ اسی لیے شیعہ آپ پر غالب ہے، چھوڑ دے جھوٹی روایت کو۔ یہ تو محمد بن واقدی کذاب راوی کا قول ہے، جو خود جھوٹا ہے، اس کے قول پر ہم آج ڈٹے ہوئے آج تک۔ نواز چیمہ کو بعض لوگ اسی لیے پسند نہیں کرتے، یہ ایسی روایات کا رد کرتا ہے۔ ایک کلپ سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس نے ایسے ہی کہا تھا، دیکھیں جب آپ سے شادی ہوئی 40 سال عمر تھی حضرت خدیجہ کی، 40 سال عمر تھی۔ اب میڈیکل سائنس کہتی ہے 40 اور 42 سال کی عمر میں عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جی اتنے 3 بیٹے 2 بیٹے یا 3 بعض نے 3 بھی کہے، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں کیسے ہو گئی؟ یہ بات غلط ہے، بس ایک ہی بیٹی ہے سیدہ خدیجہ کے بطن سے حضرت کی۔ بھائی یہ محمد بن واقدی، محمد بن عمر واقدی کا یہ قول ہے، اور وہ کذاب راوی متروک راوی ہے۔ صحیح بات الذریۃ الطاہرہ امام دولابی کی باسند کتاب، معتبر محدث ہیں امام دولابی رحمہ اللہ، ان کی کتاب الذریۃ الطاہرہ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی اولاد، اس کی روایت نمبر 12 پڑھے، لمبی روایت، عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے۔ سیدہ خدیجہ کا نکاح جب آپ سے ہوا ان کی عمر 28 برس تھی، 40 نہیں، 28 برس تھی۔ پھر اسی طرح مستدرک حاکم، اس میں مناقب صحابہ کتاب نکالے مستدرک حاکم سے، وہاں پر حضرت خدیجہ کی جو وفات کا بیان ہے نا، لمبی حدیث ہے، اس میں بھی محمد بن اسحاق ثقہ تابعی کا یہ قول ہے، حضرت خدیجہ کی عمر 28 برس تھی۔ جی ہاں میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، اب نبی کریم علیہ السلام کی عمر، چونکہ یہ روایت ختم ہوئی محمد بن عمر واقدی کذاب کی وجہ سے، اس میں ہے کہ حضرت کی عمر تھی 25، سیدہ خدیجہ کی تھی 40، اب یہ روایت ہوئی ختم۔ اب طبرانی کی روایت، اگرچہ اس میں بھی ایک راوی ایسا ہی ہے، لیکن اس میں ہے کہ اللہ کے نبی کی عمر تھی 21 برس، لیکن چونکہ اس میں 2 عیب ہیں، اس میں ایک ہے، اس سے وہ روایت بہتر ہے۔ حضرت کی عمر تھی 21 برس اور سیدہ کی عمر تھی 28 برس۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ سے نکاح ہوا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا مال بھی آپ کا، میرے غلام بھی آپ کے ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضرت کی غلامی میں آگے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کے دروازے کے دائیں بائیں 2 بت پڑے گئے،
اصحاب اور نائلابت جو مکہ کے کافر تھے جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو برکت کے لیے ان بتوں کو چھوتے. حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی دیکھو دیکھی انہیں دیکھ کر یہ بھی چھونے لگے. اللہ کے نبی نے اشارے سے روکا. اب تیسرے چکر میں آئے, جب بیت اللہ کے تیسرے چکر میں آئے پھر چھونے لگے. اللہ کے نبی نے سختی سے روکا. یعنی اللہ کے نبی بتوں کی پوجا تو بڑی دور کی بات, پیارے پیغمبر کی زندگی اتنی پاک ہے, بتوں کو چھونا بھی پسند نہ کیا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس قدر پاکیزہ زندگی, جب اعلان نبوت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں, ابو داود اور مسند ابی اعلیٰ کی روایت, ابو داود کی سند ضعیف, مسند ابی اعلیٰ کی سند صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم کے ساتھ ایسے چلتے جا رہے ہیں, راستہ میں موسیقی کی آواز, بینسری کی آواز کانوں میں پڑی. میرے نبی کو موسیقی کی آواز سے اتنی نفرت ہوئی, آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لی. فرمایا عبداللہ میرے ساتھ چلتے آؤ, جہاں یہ آواز آنی بند ہو جائے تو مجھے بتا دینا. حضرت عبداللہ نے اشارہ سے بتایا, آپ نے انگلیاں باہر نکالی. یعنی اللہ کے نبی کی زندگی اس قدر پاک زندگی ہے. میرے نبی اپنے کانوں میں ایسی موسیقی کی آواز بھی پڑھنا پسند نہ کیا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. میرے بھائی عمران رشید صاحب حافظہ اللہ اور محترم قاری محمد عبداللہ علوی صاحب حافظہ اللہ, یہ مجھے فرما رہے تھے ہاں کہیں کہیں پنجابی اشعار کو بھی ٹچ دے دینا. ہاں ٹھیک ہوا, ماشاءاللہ. حضرت کی زندگی کے بارے ایک شہب دل نے اس طرح ترجمانی کی, نہ گڈی پتنگا غبارے نفاخے میں صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے, نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے, نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے, نہ تتر بٹیرے بلبل چکورا, نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے. حضرات بات میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں, چونکہ ٹھیڑ پنجابی تھی ٹھیڑ. میں ابھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں بات یہ ہو رہی ہے, اللہ کے نبی کی زندگی ایسی گزری پاک. میرے پیغمبر نے پتنگ بازی نہیں کی, پتنگ بازی نہیں کی. پتنگ بازی کیا ہے؟ جہانگیر بادشاہ کی زمانہ میں ایک ہندو نے میرے اور آپ کے نبی کی توہین کی. وہ جب ریسٹ ہوا, آخر کر اسے کہا گیا کہ توبہ کر لے, معافی مسلمانوں سے مانگ لے. وہ کہنے لگا میں نے نہیں معافی مانگنی. آخر اس کو پھانسی دے دیا گیا. باقی ہندوؤں نے اس کے یاد پر بسنت کا تہوار منانا شروع کر دیا. بسنت سمجھتے آپ؟ بسنت ہمارے ملک میں منائی جاتی ہے نا, جن کی نگرانی بعض دفعہ ہمارے ملک کے بدبخت حکمران بھی کرتے ہیں. بسنت, اور یہ کس کی یاد ہے؟ ہمارے نبی کے گستاخ کی یاد میں یہ دن رکھا گیا. آج مسلمان وہ دن منا رہے ہیں پتنگ بازی کر کے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتنگ بازی نہیں کیا، میرے نبی نے کبوتر بازی نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے تو ایک مرتبہ دیکھا، سنن نبی داؤد کتاب العدب میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک کبوتر باز کبوتر کے پیچھے جا رہا ہے، کبوتر اڑ رہا ہے، پیچھے پیچھے نظریں اوپر کو، یہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کبوتر باز کو کیا کہا؟ آواز نہیں آئی؟ اور اس کبوتر کو کیا کہا؟ شیطان جنس نہیں وصف ہے۔ شیطان شطن کیا ہوتا ہے؟ جو چیز بھی اللہ سے دین سے کسی کو دور کرے وہ شطن وہ شیطان ہوتا ہے، خواہ وہ پرندوں سے ہو، جانوروں سے ہو، انسانوں سے ہو یا جنات سے ہو۔ کبوتر باز اور پتنگ باز پتنگوں پہ کے پیچھے دوڑتا، نماز کا فکر نہیں، اللہ کے ذکر کی پرواہ نہیں۔ اسی طرح کبوتر باز، اسی لیے اللہ کی نبی نے کبوتر اور کبوتر باز کو شیطان کہہ دیا۔ میرے بھائیو، اگر کسی کے عزیز نے کبوتر بازی کرتا کبوتر رکھے ہیں، اسے یہ حدیث پیش کرو تاکہ اپنی زندگی میں توبہ کر جائے۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا، پھر اللہ کے نبی نے مرغوں کو نہیں لڑایا، کتوں کو نہیں لڑایا۔ آج کل کے پیر تو ایسی ہیں، ان کے جب عرس کی باری آتی ہے اشتہارات چھپتی ہیں، اشتہارات پہ ٹائم ٹیبل لکھا جاتا ہے، فلاں وقت کو چادر پوشی ہوگی، فلاں وقت کو لنگر تقسیم ہوگا، اور فلاں ٹائم پر کتوں کی لڑائی ہوگی۔ بابا جی کے عرس پر کتوں کی لڑائی ہوگی، اونٹوں کی لڑائی ہوگی، ریچھ اور کتے کی لڑائی ہوگی۔ اشتہارات باقاعدہ چھپوائے جاتے ہیں، اشتہار شائع ہوتے ہیں۔ اب جو سچا مرشد ہے وہ کیا جو حقیقی مرشد نے کہا، فرمایا جانوروں کو آپس میں لڑا کر ان پر ظلم نہ کرنا۔ اب بات میں عرض کر رہا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ کی نبی کی زندگی پاک زندگی، بے عیب زندگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مرشد کون ہے؟ مرشد وہ ہے جس کی ساری زندگی عیوب سے پاک ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ملے گی، ایسی شخصیت نہیں ملے گی جس کی ساری زندگی وہ عیبوں سے پاک، اور گارنٹی رب العالمین دے۔ وہ ایک ہی ذات ہے جن کا نامی محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تیسری شرط، مرشد کون ہے؟ مرشد وہ ہے جس کی زندگی لوگوں کے لیے جس کی ذات لوگوں کے لیے نمونہ ہو، کیونکہ مرشد سے لوگوں نے دین لینا ہے۔ مرشد کچھ تو باتیں لوگوں کو زبان سے بول کر بتائے گا، یہ ہے دین، یہ ہے دین، یہ ہے دین، لیکن کچھ باتیں پریکٹیکل طور پر لوگوں کو بتائے گا۔ اب اللہ نے فرما دیا نماز پڑھو، نماز اللہ نے پورے قرآن پاک میں کہیں نماز کا طریقہ پورا نہیں بتایا۔ اب نماز کے طریقہ کی باری آئی، فرمایا میرے محمد علیہ السلام کی نماز دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میرے محمد نے نماز پڑھی اس طریقہ سے نماز پڑھو، جس طرح میرے نبی نے کھانا کھایا اس طریقہ سے کھانا کھاؤ، جس طرح آپ نے پانی پیا اس طرح پانی پیو، جس طرح آپ سوئے اس طرح سونا ہے۔ یعنی پیغمبر کا طریقہ، پیغمبر کی ذات لوگوں کے لیے نمونہ اور سیمپل بنا دی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
حضرات رب العالمین فرماتے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لوگوں کے لیے سیمپل ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اب پوری دنیا میں مجھے ایک فرد دکھاؤ جس کی ذات نمونہ ہو، مرشد وہ ہے جس کی ذات نمونہ ہو، کوئی نہیں، صرف ایک ہی ذات ہے، وہ میرا محمد پاک ہے۔ لہذا میرے محمد کے علاوہ کوئی مرشد نہیں بن سکتا، کسی کا مرشد بننا جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں۔ جو مرشد کہلائے گا کہ میں مرشد ہوں، میری بات کرو میں مرشد ہوں، قرآن و سنت کا منکر ہوگا۔ اب چوتھی علامت ذرا سماعت فرمانا، مرشد وہ ہے جو نعت کے وحی ہو، مرشد وہ ہے جو نعت کے وحی ہو، اللہ کی وحی سے بولے، اپنی مرضی سے نہ بولے۔ کیوں؟ جو اپنی مرضی سے بولے گا، وحی کے بغیر بولے گا، کہیں کہیں غلطی لگ جائے گی، دین بتانے میں بھی غلطی لگ جائے گی۔ دیکھیں پوری امت میں سب سے اعلیٰ شخصیات صحابہ ہیں، صحابہ میں سے خلفائے راشدین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیتیں جن کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کی زبان پر اللہ نے حق رکھ دیا ہے، باوجود اس کے پھر بھی خطا ہوگی کئی جگہ پر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے عمر سے بڑا کام لیا دین کا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، سنن نبی داؤد میں ہے، حضرت عمر کے پاس ایک مجنونہ دیوانی لڑکی کو لایا گیا، حضرت اس نے زنا کیا، بدکاری کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اسے کوڑے لگائے جائیں، اسے کوڑے لگا دیے جائیں، چونکہ کنواری ہے۔ جب حکم دے دیا، اب لوگوں نے پکڑا جلاد کوڑے لگانے کے لیے اسے لے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آئے فرمانے لگے عمر اما علمتا، عمر کیا تو نہیں جانتا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 بندے مرفوع القلم ہیں، بچہ جب تک بالغ نہ ہو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، دیوانہ پاگل آدمی جب تک صحت یاب نہ ہو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی، حضرت عمر رضی اللہ علی کا شکریہ ادا کرتے کرتے فرمانے اللہ اکبر، علی اللہ آپ کو برکت دے، آپ نے مجھے یاد دلا دیا، آپ نے مجھے حدیث یاد کرا دی، میں بھول گیا تھا۔ حضرات دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، غلطی لگی کہیں نہ کہیں غلطی لگ جائے گی جس پر وحی نہ آتی ہو۔ حضرت عمر کو غلطی لگ گئی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جب بنے نا، ان کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک لڑکی ایک عورت کی شادی ہو گئی، 6 مہینے کے بعد اس نے بچے کو جنم دے دیا، شوہر نے آ کر شکایت کر دی، حاکم وقت حضرت عثمان بن عفان کے پاس، حضرت عثمان فرمانے لگے شادی شدہ عورتیں سے رجم کیا جائے گا، حکم دے دیا جلاد لے کر جا رہے ہیں اسے اس پر حد لگانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر ملی، دوڑتے دوڑتے آئے، فرمانے لگے عثمان کیا آپ کو قرآن پاک کی وہ آیت یاد نہیں؟ کون سی آیت؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، سورہ احقاف کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں وہ ہے جس نے بڑی تکلیفوں سے اسے پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف سے اسے جنم دیا، فرمایا جو پیٹ میں رکھا اس کی مدت اور جو دودھ پہ لایا اس کی مدت کتنی بن گئی؟ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا،
رب العالمین فرماتے ہیں اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ کی مدت کل ہے 30 مہینے۔ فرماتے ہیں دیکھیں قرآن پاک نے کتنے مہینے بتائے؟ 30۔ اچھا عثمان اب سورہ بقرہ پڑھو۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ توجہ ہے؟ آپ تو خاموش بیٹھے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ فرمایا بچوں کی ماں، بچوں والی جو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں کتنا پلائیں؟ فرمایا پورے 2 سال۔ 2 سال کے اندر تو دودھ چھڑا سکتی ہے عورت اپنے خامد کے مشورہ سے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، بغیر مجبوری کے کوئی عورت دودھ نہ چھڑائے، اپنے بچوں کا حق نہ ضبط کرے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، خامد کی اجازت سے 6 مہینے بعد چھوڑا دے، سال بعد چھوڑا دے، 1.5 سال بعد چھوڑا دے، لیکن جس نے پوری مدت دودھ پلانا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ فرمایا پورے 2 سال دودھ پلانا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جی فلاں امام نے کہا اتنے مہینے، فلاں نے کہا 2 نہیں 2.5 سال، فلاں نے کہا 3۔ جتنے بھی امام ہیں ان پر وحی نہیں آئی، اللہ پاک کا قرآن اللہ کی وحی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پورے 2 سال، اور 2 سال بھی قمری ہے، قمری۔ یہ جنوری فروری مارچ اپریل نہیں، محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادہ الاول جمادہ الثانی، جمادی نہیں جمادہ۔ بعض لوگ اسے پڑھے لکھے بھی جمادی الاول جمادی الثانی پڑھتے، جمادہ۔ حضرات بات پہ غور کرتے جانا، یہ قمری مہینے ان کے حساب سے پورے 2 سال دودھ پلانا ہے۔ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر 2 سال سے اوپر دودھ پلائے گی وہ ثواب نہیں، گناہ ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ فرما دے کہ 2.5 سال پلانا ہے، امام صاحب کی یہ بات نہیں قابل قبول ہوگی، قرآن کے خلاف ہے۔ چلے مرضی ہے نا لوگوں کی۔ لکھنے والوں نے اصول القرخی آپ پڑھ کے دیکھیں، وہاں پر بھی لکھ دیا، جو اصول کی کتاب ہے مدرسوں میں اصول پڑھائے جاتے ہیں، لکھ دیا وہاں پر جو قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے گی، ہم نے امام کا قول رد نہیں کرنا، ہم کہیں گے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اگر کسی کو شک ہو نا، اب تو بڑا آسان معاملہ ہو چکا ہے، میرے پاس موبائل میں اصول القرخی موجود ہے، بیان کے بعد آج میں دکھا دیتا ہوں۔ اب بڑی آسانی ہو چکی ہے، کروڑوں کی لائبریری ہر وقت پاکٹ میں، جہاں چاہو حوالہ دیکھو۔ حضرات لکھنے والوں نے یہ اصول مقرر کر دیا، اصول بنا دیا کہ جو امام جو قرآن پاک کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے گی، ہم کہیں گے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یا پھر ہم اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کریں گے یا ترجیح کی بات کریں گے۔ حضرات اب بات پہ غور کرتے جانا، بات جو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی کہتے ہیں، دیکھیں اب قرآن پاک نے بیان کر دیا حمل کی اور دودھ کی مدت 30 مہینے، 30 میں سے 24 مہینے دودھ کی مدت کے نکالے، باقی کتنے رہ گئے؟ 6 مہینے۔ دیکھیں عثمان، قرآن کہتا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ عورت سچی ہے، یہ عورت کو سزا نہ دینا۔ بات جو میں کر رہا ہوں حضرت عثمان کو غلطی لگ گئی، کیوں جی لگی کہ نا؟ غلطی لگ گئی نا، مخلص تھے، خلیفہ تھے۔
لیکن ان پر وحی کا نزول نہیں تھا، غلطی لگ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خارجیوں کو آگ لگا کر جلا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے اگر میں وہاں ہوتا حضرت علی کو میں ان کو جلانے نہ دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ کسی کو آگ کا عذاب دے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو اختیار نہیں، اجازت نہیں کسی کو آگ سے جلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ غلطی ہو گئی، کیونکہ ان پر وحی نہیں اترتی تھی، جان بوجھ کر نہیں، اس وقت وہ حدیث ذہن میں نہیں تھی، یاد نہ آئی۔ حضرات جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر وحی نہیں اتری، ان کو بھی غلطی لگ گئی۔ جس پر وحی نہ آئے اس کو کوئی کسی نہ کسی جگہ پر غلطی لگ جائے گی۔ حضرات تب مرشد کون ہوگا؟ کیونکہ مرشد سے لوگوں نے دین لینا ہے۔ مرشد اگر کوئی امتی مرشد بنے، امتی پر وحی نہیں آتی، اگر مرشد کو غلطی لگی مسئلہ بتانے میں تو اس کے جتنے مرید ہیں غلطی پر عمل کرتے جائیں گے، غلطی پر چلتے جائیں گے، دین بدل جائے گا۔ لہذا مرشد کون ہے؟ جو نعت کے وحی ہو۔ اب نعت کے وحی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دعوت بڑی پیاری، جماعت ہے بڑی نیاری، دعوت بڑی پیاری ہے، اے مسلک بڑا کمال، قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے ملو اہل حدیث دے نال۔ اب تو سمجھ لگ رہی ہے نا آپ کو؟ دعوت ہماری دعوت اہل حدیث کی دعوت بڑی پیاری، جماعت ہے بڑی نیاری، دعوت بڑی پیاری ہے، اے مسلک بڑا کمال، قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے ملو اہل حدیث کے نال، ملو اہل حدیث دے نال، ملو اہل حدیث دے نال۔ رب العالمین اسا مرشد منیا ایسا ہے، اسا مرشد منیا ایسا ہے، کوئی ہویا نہ اس جیسا ہے۔ اسا مرشد منیا ایسا ہے، کوئی ہویا نہ اس جیسا ہے، نال وحی الہی بول دائے، نال وحی الہی بول دائے، حق دے موتی رول دائے، او دیا یہاں دیرے مٹ گئے، ہویا چانن بے مثال، قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال۔ کوئی اماماں دی تقلید کرے، کوئی اماماں دی تقلید کرے، کوئی پیران دی پیادید کرے، کوئی اماماں دی تقلید کرے، کوئی پیران دی پیادید کرے، سانو لوڑ نہیں اینا کاراں دی، کار کہتے ہیں کام کو، سانو عمل نو، سانو لوڑ نہیں اینا کاراں دی، سانو لوڑ نہیں اینا کاراں دی، پیاری سنت ہے سرکاراں دی، سانو لوڑ نہیں اینا کاراں دی، پیاری سنت ہے سرکاراں دی، سانو فکر ہے ایسے مسلک دی، سانو فکر ہے ایسے مسلک دی، جدی ملی اللہ نال کال، قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال۔ دعوت بڑی پیاری، جماعت ہے بڑی نیاری، دعوت بڑی پیاری ہے، اے مسلک بڑا کمال، قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال۔
حضرات اب میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. میرے پیغمبر نے جو بھی دین میں بات کہی اللہ کی وحی کے ساتھ کہی. اب پتہ کیا چلا, توجہ فرماتے جائیں, پتہ کیا چلا, مرشد کی 4 نشانیاں ہیں. مرشد کون ہے؟ جو سیدھی راہ پر چلے. صرف میرے پیغمبر مکمل طور پر سیدھی راہ پر چلے, گارنٹی اللہ نے دی. مرشد وہ ہے جس کی ساری زندگی بے عیب ہو. صرف میرے پیغمبر جس کی زندگی پوری کی پوری بے عیب ہے. تیسری شرط, تیسری بار, مرشد وہ ہے جس کی ذات نمونہ ہو, سیمپل ہو لوگوں کے لیے. میرے پیغمبر کی ذات لوگوں کے لیے نمونہ. چوتھی بار, مرشد وہ ہے جو نعت کے وحی ہو. میرے پیغمبر نعت کے وحی ہیں. اب قرآن پاک کی شرطوں سے پتہ چلا میرے محمد کے علاوہ کوئی مرشد نہیں. کہہ دو میرے نبی کے علاوہ کوئی مرشد. آواز ابھی تھوڑی ہے, سارے مل کے بولو میرے محمد کے علاوہ کوئی مرشد نہیں. اب ایک میں چیلنج کرنے لگا ہوں محبت سے. پوری دنیا کے علماء مشائخ کو میرا چیلنج, پوری دنیا کے علماء مشائخ کسی تاریخ کی کتاب سے, سیرت کی کتاب سے, حدیث کی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ ایک روایت پیش کریں کہ اللہ کے نبی کے اتنے صحابہ ہوئے ہزاروں کی تعداد میں. ان صحابہ اکرام میں سے کوئی ایک صحابی بتاؤ, ایک صحابی بتا دو جس نے کسی علاقہ میں جا کر لوگوں سے پیری مریدی کی بیعت کروائی ہو. آج پیر بیعتیں کرواتے ہیں نا, میں بیعت بھی بیان کرتا ہوں. ابھی بیعت 4 قسم کی ہے, ابھی بیان کرتا ہوں. ذرا پہلے یہ بات کروں. اب آپ اکتاہٹ میں تو نہیں آگے, بات سن لیں گے نا بیعت کی. یہ بات خاص کر سننے والی ہے آپ کے. ویسے تو پورے پاکستان میں ماحول ہے, لیکن سندھ میں یہ بہت بڑا ماحول ہے. گھر گھر میں پیر ہے, گلی گلی میں پیر ہے. لوگوں کو غلام بنا دیا. ہاں پیر غلام بناتے ہیں, غلام. اللہ کے نبی آئے تھے غلامی سے آزاد کروانے کے, سورہ اعراف پڑھے, پھر سے غلام بنا دیا. حضرات بات پہ توجہ فرماتے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے پیغمبر کی موجودگی میں اور نبی کریم کی وفات کے بعد کوئی عراق میں چلا گیا, ایران میں چلا گیا, کوئی جناب چلا گیا بخارا میں, سمرقند میں, حتیٰ کہ ہمارے یہاں ہند میں بھی صحابہ اکرام آئے, ٹھٹھے تک آئے, ملتان تک آئے صحابہ اکرام, یہاں بھی آئے. اور کوئی شام میں چلا گیا, یمن میں چلا گیا. اب مجھے بتائیے صرف ایک حوالہ چاہیے, صرف ایک حوالہ, لیکن سند اس کی صحیح ہو, صحیح سند کے ساتھ صرف ایک روایت پیش کر دیں کہ فلاں صحابی اس نے فلاں علاقہ میں جا کر لوگوں سے پیری مریدی کی بیعت کروائی. کیا صحابہ آج کل کے پیروں سے افضل نہیں تھے؟ آواز کم آئی ہے. کیا صحابہ اکرام آج کل کے تمام پیروں سے افضل نہیں تھے؟ آج کل کے سارے پیر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہو جائیں, ایک صحابی کے ایک دن کی بندگی کو نہیں مل سکتے. بندگی بڑی دور کی بات. صحیح بخاری, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا صحابی ایک مد غلے کا اللہ کے راستے میں خرچ کرے یا نصف مد. نصف مد کتنا بنتا ہے؟ 1.5 پاؤ گندم اللہ کے راستہ میں خرچ کرے صحابی. اور جو غیر صحابی وہ پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستہ میں خرچ کرے. پہاڑ جتنے سونے کا سوا 1.5 پاؤ گندم کے دانوں کے ساتھ مل نہیں سکتا جو صحابی نے کی ہے. اتنا فرق ہے صحابی کا اور غیر صحابی کا.
اب ہاتھ میں عرض کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجھے بتائیے، ایک صحابی نے کسی علاقہ میں جا کر پیری مریدی کی بیعت کروائی ہو۔ پیری مریدی بیعت کیا ہے؟ بیعت کی 4 قسمیں ہیں، ذرا مجھے بول کر بتائیں کتنی قسمیں؟ بیعت کی 4۔ باہر والے بھائی نہیں میری طرف توجہ دے رہے، یا میں آپ کو ٹھہرا کر باتیں سمجھا رہا ہوں، آپ کسی جگہ بیان بھی کر سکتے ہیں، اور ریپیٹ کر کے سمجھا رہا ہوں، اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ ابھی میری مغرب کے بعد ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگا میں نے ایک جگہ بیان کی یہی بات، یہ جو آپ کی تقریر میں نے پوری یاد کی تھی، میں نے بیان کی، 29 بندے راہ راست پر آ گئے اسی وقت۔ کہنے لگا 29 بندے اہل حدیث ہوئے وہاں پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ توجہ سے سنیں۔ بیعت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک بیعت ہے، اسے اسلام کی بیعت کہہ لو، یا اس کا نام سماع اطاعت کر لو۔ سماع اطاعت یا اسلام، ایک بیعت یہ ہے۔ دوسری بیعت وہ ہے ہجرت، تیسری بیعت یہ ہے جہاد کی، اور چوتھی بیعت ہے خلافت کی۔ یہ ہیں 4 قسمیں۔ جو مین اقسام ہیں میں نے وہ عرض کی ہیں، اس میں سے کوئی آگے نکالتا جائے اس کی شاخیں وہ الگ بات ہے، جو مین ہے وہ میں نے عرض کی ہے 4۔ اب پہلی قسم ذرا سماعت فرمانا۔ پہلی قسم ہے بیعت کی سماع اطاعت، جسے اسلام کی بیعت کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت دیا کرتے تھے، میرے پیغمبر، بیعت کا سب سے پہلے میں آپ کو بیعت کا معنی بتا دوں تاکہ آپ کو بیعت کی سمجھ آ جائے۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے اقرار۔ بیعت کا معنی کیا ہے؟ ذرا سارے بولیں، بیعت کا معنی کیا ہے؟ اقرار۔ بیعت کا معنی ہے اقرار، اقرار کرنا، تسلیم کرنا، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ بیعت کا معنی ہے اقرار۔ اللہ کے نبی بیعت لیا کرتے تھے، عورتوں کو ہاتھوں کو نہیں چھوتے تھے۔ صحابہ کرام بعض مرتبہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے، بعض مرتبہ ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھتے، زبان سے اقرار کرتے، بیعت ہوتی۔ میرے نبی بیعت لیتے، اقرار کرو شرک نہیں کرو گے، اقرار کرو کہ بدعت نہیں کرو گے، اقرار کرو چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ ان چیزوں کا اللہ کے نبی ان سے وعدہ لیتے، وہ اقرار کرتے، اس کا نام ہے بیعت۔ اس کو بیعت اسلام، جیسے آج کل ہمارے جماعت غربا اہل حدیث جو امام ہوتا ہے نا، وہ لوگوں سے بیعت لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہوں گا وہ تم نے کرنا ہے، وہ یہ نہیں کہتا۔ وہ امام بیعت لیتا ہے کہ بھائی وہی بیعت جو اللہ کے نبی نے لی، وہ بیعت کہ تم نے قرآن و سنت پر چلنا ہے، قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ حضرات جب قرآن و سنت کے مطابق اقرار کروایا جائے، اس کو کہیں گے بیعت، اس کو کہیں گے بیعت اسلام، یا اس کو کہیں گے سماع اطاعت کی بیعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ سورہ الحشر 28واں پارہ، رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر، میرا نبی، جو تمہیں تعلیم دے اسے قبول کرو، جہاں سے روکے اسے روکو، جہاں سے وہ پیغمبر روکے وہاں سے رک جاؤ۔ حضرات اس کا معنی ہے اللہ کے نبی کی اطاعت۔ میں پھر یہاں پر پنجابی کے بات کرنے لگا ہوں۔ سچی ہو بنبی سرور دی جانو خاص نشانی، سن کر حکم پیارے والا ہو جائے قربانی۔
جتھوں روکے سرور سونا نیڑے اوس نہ جائیے تے جو فرماوے حکم پیارا فوراً عمل کمائیے اے ہو کلمہ دے معانی پیارے اے ہو تابعداری اے ہو دین اسلام سارا سمجھ لو گل ساری اللہ اکبر۔ حضرات بس میں بات ختم کرنے لگا، یہ بیعت کی بات مکمل جلدی جلدی کر دیتا ہوں تاکہ ادھوری نہ رہ جائے، تو بات عرض کرتا ہوں جو یہ کہے جیسے آج کل کے پیر لوگوں سے بیعت کرواتے ہیں، جو میں کہوں گا تم وہی کرو گے، یہ حق صرف اللہ کے نبی کا ہے اور کسی کا نہیں، کہ جو میں کہوں وہ کرو گے، جہاں سے روکوں رکو گے۔ اگر نبی کے علاوہ کوئی اور اس بات کی بیعت لے، جہاں چلاؤں گا چلو، جہاں روکوں گا روکو، اسے کہتے ہیں بیعت بدعت یا بیعت تقلید، جو اسلام میں حرام ہے، اور پیر یہی بیعت لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض رشتہ بھی کرنا ہو مرید صاحب نے، جہاں پیر صاحب نے کہنا وہاں کرے گا، بھائی یہ لڑکا بڑا اچھا ہے کاروبار، نہیں بھائی پیر صاحب نے کہہ دیا یہاں نہیں کرنا، بس یہ ہے بیعت تقلید۔ سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اسلام کی بیعت، اب دوسری بیعت ہجرت، یہ تو فتح مکہ کے بعد ختم ہوگی۔ تیسری بیعت ہے بیعت جہاد، وہ قیامت تک جاری ہے، قیامت تک جاری ہے بیعت جہاد۔ کیسے جاری ہے؟ میدان جنگ میں جب امیر جو وقت کا مقرر کیا جائے، وہ جو حکم دے اس پہ مطابق چلنا ہے، وہ کہے کہ یہاں پر مر جانا ہے واپس نہیں جانا، بیعت لے تم بیعت کرو۔ اور چوتھی ہے بیعت خلافت۔ وہ بیعت خلافت کیا ہوتی ہے؟ یہ پیروں نے ایک نئی سلسلہ شروع کر دیا، ہاں ہم بھی بیعت خلافت کرواتے ہیں۔ کیسے کرواتے ہیں؟ ہاں یہ میرا خلیفہ ہے، اس نے 12 سال میری خدمت کی ہے، اب اس کو میں نے کہہ دیا ہے کہ 12 سال تو چپ کا روزہ رکھ لے، بس تو نے بولنا نہیں۔ کسی کو کہہ دیا تو نے اتنے سال روٹی نہیں کھانی، بس دودھ پینا ہے پھل کھانا ہے۔ تو نے اتنے سال بیڑیاں ڈال کے چلنا ہے، اس نے میری بات مان لی، اب یہ میرا خلیفہ ہے، اس علاقہ میں میرا خلیفہ یہ ہے، بس جو تویز کرے گا جہاں پھونک مارے گا بیڑا غرق ہوتا جائے گا، یہ میرا خلیفہ ہے۔ یہ خلافت نہیں، خلافت ہے وقت کا حاکم، وقت کا امیر منتخب کرنے کے لیے جو صاحب الرائے لوگ ہیں، ان کی رائے لینا اور امیر جو مقرر کیا جائے اس کو تسلیم کرنا، یہ ہے بیعت خلافت۔ اب ذرا خلافت کی آخری بات میں عرض کرنے، بیعت کی آخری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہم نے کر لی ہے، کیونکہ میں نے بیعت کا معنی بتا دیا۔ بیعت کا معنی ہے اقرار۔ جب میں نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، یہی معنی نا اس کا، گواہی، اقرار ہو رہا ہے نا، اقرار باللسان، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسول کا کیا معنی ذرا توجہ فرماتے جائیں۔ رسول کا معنی اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچائے، اس پر عمل کا طریقہ بتائے۔ میں اقرار کرتا ہوں دین میں میں کوئی شریعت پر چلوں گا، میں اقرار کرتا ہوں دین میں جو بھی اللہ کی عبادت ہوگی وہ میں محمد کے طریقہ کے مطابق کروں گا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کر اس نے بیعت کر لی، جب بیعت کر لی نبی کریم کی اس نے، اور اصول یاد رکھیں جب ایک ہی بیعت کر لی جائے، جب ایک کی بیعت کر لی اب دوسرے کی بیعت کرو گے، پہلے کی بیعت خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ اور پہلے کی بیعت تب توڑی جاتی ہے جب پہلے میں کوئی ایسے عیوب نظر آئیں جن کی وجہ سے بیعت توڑی جائے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر میرے محمد کی بیعت کر لی اور بیعت کرنے کے بعد پھر کسی اور پیر کی اور مرشد کی بھی بیعت کی، میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ تمہیں میرے محمد میں کون سا عیب نظر آیا؟ بس سوال ہے، اگر تو میرے نبی میں کوئی عیب ہے، نقص ہے، ہمیں بتاؤ۔ جب نبی پاک ہے، بے عیب ہے، بے عیب ہے، پھر پیغمبر کی بیعت کر کے تم نے اوروں کی بیعت کر کے پیغمبر کی بیعت کو کیوں توڑا؟ آج ایک کہلائے گا میں 7 کا مرید ہوں، دوسرا کہے میں مدینے والے کا مرید ہوں، فیصلہ آپ پر ہے، نسبت کس کی بہتر ہے؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔